تو میں نے کہا پروردگار تو ہی بتا دے کہ تیرے کتاب کا مقام کیا ہے، تیرے کتاب کی عظمت کیا ہے، تیرے کتاب کا وزن کیا ہے، تاکہ ہم مسلمان جب یہ سمجھ لیں کہ کتاب اتنی بلند ہے تو اللہ جانے صاحب کتاب کتنا بلند ہوگا، وارث کتاب کتنا بلند ہوگا۔ تو اللہ کتاب میں ہی فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر ہم اس کتاب قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو اللہ کہہ رہا ہے پہاڑ کے سینے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ قرآن کا وزن اٹھا پاتا۔ تو کیا ہوتا پروردگار؟ اللہ کہہ رہا پہاڑ کا سینہ پھٹ جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میں نے کہا مسلمانوں اب تو اپنے نبی کی عظمت پہچان لو بھائی، جو قرآن جو پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ کا سینہ پھاڑ ڈالتا، اللہ نے اس قرآن کو میرے نبی کے سینے میں اتارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ نے اس قرآن کو ہمارے آقا کے سینے پر اتارا۔ اللہ جانے اس سینے کا وزن کیا ہوگا۔ کیا بات ہے۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں مسلمانوں کہ بھائی قرآن اتنا وزنی ہے کہ پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ کا سینہ پھاڑ ڈالتا۔ اللہ جانے میرے محمد کا وزن کیا ہوگا۔ کیا بات ہے۔ جس نے اپنے سینے میں قرآن اٹھایا تو مولوی صاحب یہ بھی تو سوچیے کہ پھر اس آغوش ابو طالب کا وزن کیا ہوگا جس نے اپنے گود میں محمد کو اٹھایا۔ اللہ جانے اس علی کے بابا کے آغوش کا وزن کیا ہوگا۔ اور دیکھیے جو منحوس ابو طالب کی شان میں گستاخی کرتا ہے نا، اصل میں وہ ابو طالب کا نہیں، وہ مصطفیٰ کا گستاخ ہے، اور وہ مصطفیٰ کا نہیں خدا کا گستاخ ہے۔ اس لیے کہ ابو طالب کو کافر کہنا اس گود کو گالی دینا ہے کہ جس گود میں مصطفیٰ پروان چڑھے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو اپنے رسالت کی امانت کو کہاں رکھنا ہے۔ تمہیں قرآن مجید کو ادھر ادھر نہیں رکھتے، اس کے لیے خاص رحم چاہیے ہوتا ہے۔ تو اللہ محمد جو بولتا ہوا قرآن ہے، اللہ اسے کسی کافر کے گود میں رکھ دیتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، دو چیزیں ہیں ہدایت کے لیے، نور اور کتاب، یہ ذہن میں رہے۔ یہی ریزن ہے مسلمانوں۔ اچھا اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا یہاں پر، ورنہ میں اس پر بھی مسلسل گفتگو کر سکتا ہوں، مگر مجھے کم از کم 10-15 دن چاہیے صرف نور کے ٹاپک پہ بولنے کے لیے۔ المختصر ان شارٹ میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ کتاب سے مراد قرآن ہے اور نور سے مراد محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان شارٹ سب کا کلیہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں تمہاری ہدایت کے واسطے میں نے نور اور کتاب کو بھیجا ہے۔ اور اللہ وہ اللہ ہے جو قرآن میں کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں آتی۔ میرے بائیں طرف کی بہنیں بہت زیادہ بول رہی ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے ان کا کوئی رومال لے کے بھاگ گیا ہے، پر لے کے ڈھونڈ لو بھائی، ڈھونڈ لو، یہ ساری باتیں یہیں پر کریں گی، ورنہ گھر میں آج کیا رات کو بنے گا اور صبح کیا بنا ہے یہ ساری باتیں یہیں کر لیں گی۔ دیکھیں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے، ان چیزوں سے اپنے گھرتا ہے کہ آپ کی تربیت کیسی ہے۔ کیا بات، اگر ان بارگاہوں میں بھی آ کر اگر آپ بدتمیزی کر رہی ہیں تو آپ جب ماں بدتمیز ہوگی تو بچے بدتمیز خود بخود ہوں گے، اس لیے کہ ماں کا گود پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ تو جب ماں ہی بدتمیزیاں کریں گی، بات کریں گی تو بچے دیکھیں گے اور وہی سیکھیں گے۔
ایک چھوٹا سا بچہ ہے 2 سال کا بچہ, آپ دیکھیے وہ سجدہ کر رہا, وہ مصلی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا, اس کو کچھ نہیں پتا, اس پر ابھی شریعت فرض بھی نہیں ہوئی ہے, اس کو نہیں پتا نماز کیا ہے, روزہ کیا, مگر وہ سجدے کیے جا رہا. 2 سال کا بچہ ہے, نماز پڑھ رہا ہے, سجدے کر رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو سجدہ کرتے دیکھا. کیا بات ہے. تو چونکہ ماں باپ کو دیکھا تو اس کے اندر وہ چیز آ گئی کوالٹی. اور ایک وہی بچہ ہے جو پانی کا بوتل لے کے جھوم رہا ہے 2 سال کا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے ابا کو شراب کا بوتل لیے جھومتے دیکھا. کیا بات ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو انگلش میں ایک پروورب ہے کہ چلڈرنس ڈونٹ ڈو واٹ یو سے, دے ڈو واٹ یو ڈو. یعنی بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. کیا بات ہے. لہذا آپ جتنی تمیزدار رہیے گا آپ کے بچے ویسے ہی بنیں گے, اور آپ جتنی بدتمیز بنیں گی آپ کے بچے ویسے ہی بدتمیز بنیں گے. آپ آج اس محفل میں بدتمیزی کیجئے گا, بڑا ہو کر یہی بچہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا. توجہ, یہ جو آج ہمارے مسلم سوسائٹی میں آپ جائیے, بیرک پور سے لے کر کمرہٹی جائیے, 100 گالی یاد ہو جائے گی, اور گالی آپ کو نوجوان نہیں بچے یاد کروا دیں گے, اس لیے کہ گھر میں وہ اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہوئے دیکھتے ہیں. لہذا کم از کم آپ کے گھر کے کلچر کو تو یہاں پر مت لائیے, کم از کم یہاں سے آ کر اپنے لائف میں چینجز لائیے, تبدیلی لائیے, یہاں کی تہذیب گھر میں لے جائیے, گھر کی تہذیب یہاں مت لائیے. کیا بات. لہذا جو بات کہہ رہا ہوں وہ سنیے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اللہ کا قانون کبھی بدلتا نہیں, تو اب قیامت تک اللہ کا قانون بن گیا کہ اللہ زمانے کی ہدایت نور اور کتاب کے ذریعہ کروائے گا. نہ نور اکیلا رہ سکتا ہے, نہ کتاب اکیلی رہ سکتی ہے. تو اب مسلمانوں سوال یہ ہوتا ہے کہ میرا نبی میرا محمد نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو جب تک محمد بظاہر زندہ رہے, میں کہہ رہا ہوں بظاہر, توجہ, ہم ان کو مردہ تو مانتے ہی نہیں, کیا بات. اس لیے کہ جب ان کے چاہنے والے نہیں مرتے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کچھ منحوس ہم سے کہتے ہیں نا زندہ ہے نبی تو دکھائی کیوں نہیں دیتے, تو میں نے کہا تو نے کبھی شیطان کو دیکھا؟ مگر یقین ہے نا وہ زندہ ہے. توجہ, میں نے کہا شیطان کون ہے, کہنے لگا اللہ کا دشمن. میں نے کہا مصطفیٰ کون ہے, کہا اللہ کا دوست. میں نے کہا منحوس اب تو عقیدہ مضبوط کر لے, جب اللہ قیامت تک اپنے دشمن کو زندہ رکھ سکتا ہے تو کیا اپنے حبیب کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ لہذا میں جو جملہ استعمال کر رہا ہوں بظاہر, بظاہر اس کو کہتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے, وہ ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں, مگر ہدایت کے لیے بظاہر دیکھنا بھی ضروری ہے. تو اب تو ہم اپنے نبی کو بظاہر دیکھ نہیں سکتے. 1400 برس پہلے سن 11 ہجری میں میرے نبی نے پردہ کر لیا. تو اب سوال یہ ہے مولویوں سے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ محمد کے زمانے میں, میرے نبی کے زمانے میں کتاب محمد کے ساتھ تھا, اس لیے کہ محمد نور, قرآن کتاب. مگر سوال یہ ہے کہ محمد کے بعد 1400 سال سے قرآن کس کے ساتھ ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ, 1400 سال سے میرے نبی کے بعد نور کون ہے؟ اور یہ قرآن ہے. قرآن کہ نور کتاب ایک لمحے کو بھی نور کے بغیر رہ نہیں سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت ختم ہوئی ہے, محمدیت ختم نہیں ہوئی ہے. سبحان اللہ. میں جو بات بول رہا ہوں غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں. یہی وجہ ہے میرے نبی نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا, وہی پہلا آخری حج. اب دیکھیں میری مجبوری ہے, مجھے کچھ پوائنٹس بار بار پڑھنے پڑتے ہیں. اس لیے پڑھنے پڑتے ہیں کہ لوگوں کو یہ چیز بتائی نہیں گئی ہے. اب اگر بچے میرے سامنے کلاس 10 کے بیٹھے ہیں اور میں گریجویشن کیا سبجیکٹ پڑھا دوں تو بدہضمی تو ہوگی نا. لہذا مولا علی فرماتے ہیں انسان سے اس کی عقل کے مطابق گفتگو کرو. سنو جو میں کہہ رہا ہوں, نبی کے بعد نبوت ختم ہوئی ہے, محمدیت ختم نہیں ہوئی. میرے نبی نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا 10 ہجری میں, وہی پہلا آخری حج. اس حج کو حدیث میں کہتے ہیں حجۃ الوداع. جب نبی حج سے لوٹ رہے تھے
تو مکہ اور مدینے کے بارڈر میں ایک میدان تھا، اس میدان کا نام سن کر آج بھی منافقوں کے کلیجوں پہ چھری چل جاتی ہے۔ کیا بات ہے؟ اس میدان کا نام تھا غدیر خم۔ اس میدان میں میرے نبی کے ساتھ 1,26,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین موجود تھے۔ تقریباً 1,26,000 companions of Prophet Muhammad, peace be upon him and his family. 1,26,000 صحابہ۔ نبی نے سارے صحابہ کو جمع کیا، ایک ممبر بنایا۔ اے بیٹا لگ رہا ہے ان لوگوں کے اندر بھی کچھ عورتیں گھس گئی ہیں تمہارے اندر، کیونکہ اب عورتیں تو خاموش ہو گئی مگر بے شرموں کی طرح تم گفتگو کر رہے ہو۔ افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان معاشرہ کہاں جا رہا ہے اللہ جانے۔ اب کیا ہوگا، اتنی بری حالت ہو رہی ہے ہندوستان کی پوری دنیا میں، مگر کچھ ایسے بے شرم اس وقت ہیں جو اب بھی یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ہو کیا رہا ہے اور ہم جا کہاں رہے ہیں۔ قسم سے مجھے افسوس ہوتا ہے، رونا آتا ہے میں جب جہالت دیکھتا ہوں اپنی سوسائٹی میں، مسلم علاقوں میں جب میں الٹریسی جہالت دیکھتا ہوں افسوس آتا ہے۔ مولا علی سے کسی نے کہا، یا علی یہ بتائیے آپ نے بڑے بڑے جنگوں میں بڑے بڑے دشمنوں کو مارا ہے، مرحب کو، حارث کو، عنتر کو، عمرو ابن عبدود کو، بڑے بڑے پہلوانوں کو مارا، تو یا علی کوئی ایسے بھی دشمن ہیں جن کو ابھی تک آپ نہیں مار سکے؟ تو علی نے کہا کہ اگر اللہ مجھے مہلت دے دے تو میں 2 دشمنوں کو مار کر جاؤں گا، اور وہ 2 علی کے دشمن نہیں ہیں، پوری ملت کے دشمن ہیں۔ کیا بات ہے؟ تو مولا علی سے پوچھا گیا، یا علی وہ 2 دشمن کون ہیں؟ علی نے کہا ایک غربت، دوسری جہالت۔ پاورٹی یعنی لٹریسی، غریبی اور جاہل جہالت، یہ 2 چیزیں اگر ایک ساتھ کسی کی دشمن بن جائیں تو اس قوم کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان سوسائٹی میں یہ دونوں بیماریاں گھس چکی ہیں ہمارے گھروں میں، غربت بھی گھس چکی ہے اور جہالت بھی ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ جاہل یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ جاہل ہے۔ توجہ، لہذا میں کہتا ہوں 1 گھنٹے تو صبر کر لو یار، 1 گھنٹے تو صبر کر لو۔ مجھے معلوم ہے تم بہت بڑے نواب ہو، منسٹر ہو، تمہارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تمہارے پاس حدیثیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تمہارے پاس واٹس ایپ میں گندے میسیجز پڑھنے کا ٹائم ہے، تمہارے پاس بے فضول کے بکواس مذاق کرنے کا وقت ہے، تمہارے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، تو کم از کم 1 گھنٹہ جو تمہارے لیے 1 مہینے تک قرآن پڑھ کر آ رہا ہے، کم از کم اس کی بات تو سن لو۔ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ۔ جو تمہارے لیے سالوں سال حدیث پڑھ کر آ رہا ہے اس کی بات تو سن لو۔ اگر ہماری بات نہیں سنو گے تو پھر تمہیں سمجھائے گا کون؟ پھر دوڑتے رہو بے لگام گھوڑوں کی طرح۔ تو 1 حج کیا میرے نبی نے حجۃ الوداع میں، 1.25 لاکھ صحابہ موجود ہیں۔ ذہن میں رہے نور اور کتاب، ہدایت کے لیے 2 چیزیں ہیں قیامت تک، نور اور کتاب۔ میرے نبی نے صحابہ کو جمع کر کے کہا، میرے صحابہ وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کو چلا جاؤں گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہمیں قیامت تک آپ اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضور آپ کے بعد ہم کس کا دامن پکڑیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں اپنے بعد قیامت تک تم لوگوں کے واسطے 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اور دوسری میری عترت میرے اہل بیت ہے۔ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ۔ ان کا دامن نہ چھوڑنا، لا تضلوا بعدی، میرے بعد یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، ان کے دامنوں کو جب تک پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ قرآن اور اہل بیت یہ قیامت میں مجھ سے ایک ساتھ آ کر ملاقات کریں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ محمد کے بعد قرآن کے ساتھ جو نور ہے اس نور کا نام ہے اہل بیت۔ کیا بات ہے؟ اسی لیے جب میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ مگر افسوس یہ ہے، مجھے کہنا پڑتا ہے،
یہ جملہ میں نے ابھی کئی جگہوں میں کہا ہے، یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی بربادی کے ذمہ دار خود مسلمان ہیں۔ کیا بات یہ جملہ میرا یاد رکھنا، اچھا لگے برا لگے تم جانو۔ میں کڑوی بات ضرور کرتا ہوں، کچھ لوگوں کو چھپتا بہت ہے، مگر جتنی جلدی کڑوا گھونٹ لے لو اتنی جلدی شفا ملے گی۔ کیا بات ہے ہاں، کچھ منحوسوں نے تمہیں شوگر کھلا کھلا کر تمہیں شوگر کا پیشنٹ بنا دیا، لہذا کڑوی چیز ڈالنے کی عادت ڈالو۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ شہد کے علاوہ ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے علاوہ ہر کڑوی چیز میں شفا ہے، کیا بات لہذا کڑوا گھونٹ برداشت کرو۔ مسلمانوں کی بربادی کے ذمہ دار خود مسلمان ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، میرے نبی نے خود کہا کہ میں نور ہوں، اللہ نے میرے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا، مگر ہمارے ہی بیچ میں ایک گروپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ محمد نور نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کیا بات ہے اچھا، میں پہلے کبھی سوچتا تھا کہ بھائی آخر وجہ کیا ہے؟ مسلمان ہو کر اپنے نبی کے نور ہونے کا انکار کرتا ہے۔ تو جب میرے بات سمجھ میں آئی تو میں نے دیکھا کہ حدیث پوری نہیں ہے۔ اگر میرا نبی صرف یہ کہہ کر میرا آقا چپ ہو جاتا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، تو شاید سب کے سب نبی کو نور مان لیتے، مگر نبی نے آگے بڑھ کے یہ کہا کہ انا وعلی من نور واحد، کیا بات ہے میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ منافقوں کے گلے میں اب تک یزید کے خاندان کی ہڈی اٹکی ہوئی ہے۔ توجہ، اب بات سمجھ میں آئی کہ منافق جو نبی کے نور ہونے کا انکار کرتا ہے وہ نبی کے بغض میں نہیں، علی کے بغض میں۔ یہ نبی کے بغض میں نہیں، اگر نبی یہ کہتے صرف میں نور ہوں تو شاید سب مان لیتے، مگر نبی نے کہا کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ میں جھارکھنڈ میں ایک جگہ یہ حدیث پڑھ رہا تھا، ایک مولوی صاحب اٹھ گئے اور اٹھ کے کہنے لگے ایک دلیل نہیں ہے اس حدیث کی۔ میں نے کہا قسم ہے اپنے مولا کی، اگر اسی اسٹیج میں نے 7 دلیل نہ دی تو علی کی نوکری چھوڑ دوں گا۔ کیا بات ہے کیا بات ہے امام احمد بن حنبل سے لے کر امام طبرانی تک، امام طبرانی سے لے کر امام طبری تک، امام طبری سے لے کر امام حاکم نیشاپوری تک، امام حاکم نیشاپوری سے لے کر امام خوارزمی رحمت اللہ تک، امام خوارزمی سے لے کر عبید اللہ امرتسری تک، اور عبید اللہ امرتسری سے لے کر ملا صالح کشفی السنی الحنفی الترمذی تک، سب نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے میرے اور علی کے نور کو آدم کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے پیدا کیا۔ آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے پیدا کیا۔ نبی فرماتے ہیں میں اور علی آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے عرش پر اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے ٹکے ٹکے کے ملا پر جو یہ سوچتا ہے کہ اپنی منحوست سے ذکر علی مٹا دے گا۔ میں نے کہا بھائی تیری عمر کیا ہے؟ 14 سال تیرے بچپنے میں گزر گئے، 26 سال تیری جوانی میں گزر گئے، 20 سال تیرے بڑھاپے میں گزر گئے، 60 سال کی عمر میں تیرے پیر قبر میں لٹک گئے۔ میں نے کہا 14 سال کا بچپنا، 26 سال کی جوانی اور 20 سال کا بڑھاپا لے کر اس علی کا ذکر مٹانے چلا ہے جو تیرے باپ آدم سے بھی پہلے تھا۔ تو منہ اور مسور کی دا، تیرے باپ دادا مت تو رشتہ دار ہے، ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں، یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی ہیں۔ کیا بات ہے جب تیرا باپ نہ مٹا سکا ذکر حسین کو، ذکر علی کو، تو یزید کی ناجائز اولاد ہے، تو کیا مٹائے گا علی کے ذکر کو؟ توجہ، میں جو بات کہہ رہا ہوں بہت امپورٹنٹ سننا، شاید کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوگی اور ہونا بھی چاہیے، ذکر علی سن کر منافقوں کو تکلیف ہوتی ہے، مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ توجہ، اس لیے کہ آج ہمیں ایک بات